الرحیم السلام علیکم سنو ایف ایم 89.4 کشمیر نیٹ ورک مظفر آباد اسٹوڈیو سے حالات حاضرہ کا پروگرام کشمیر نامہ لے کر میں ہوں آپ کی میزبان ساجدہ رفیق۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ کشمیر نامہ میں ہم بات کرتے ہیں آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے کچھ واقعات کے حوالے سے، اور اس پہ تجزیے اور تبصرے آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ آپ سب بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پہ ہم لائیو ہیں، سنو ایف ایم 89.4 کشمیر فیس بک پیج ہے ہمارا۔ اس پیج کو جوائن کر کے آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ اور جی، آج جو کشمیر نامہ آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، اس میں جو خاص موضوعات ہیں، سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے، آج 8 مارچ ہے، خواتین کا عالمی دن ہے۔ خواتین کا عالمی دن اور کشمیر، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ گزشتہ روز آزاد کشمیر یونیورسٹی میں طلباء اور پولیس کے درمیان جو تصادم ہوا، اس حوالے سے سوشل میڈیا پہ جو متضاد خبریں چل رہی ہیں، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ موسمیاتی تبدیلیاں آزاد کشمیر میں بھی ایک چیلنج کے طور پہ سامنے آ رہی ہیں، اور اس حوالے سے وزیر اعظم نے ایک بیان بھی دیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ میں وزیر اعظم آزاد کشمیر پر گورننس کو لے کر اور کچھ عوامی جو مسائل ہیں ان کو لے کر ان پہ جو تنقید کی جا رہی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ میں وزیر اعظم آزاد کشمیر نے جو ایک سخت حکم دیا ہے کہ گرام فروشی کو کنٹرول کیا جائے، اور اس کے علاوہ ضلعی انتظامیہ نے جو تجاوزات ہیں ان کے خلاف آپریشن کیا ہے، جس پر ریڑھی بان تاجر اور مختلف تنظیموں نے احتجاج کی دھمکی دی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور مقبوضہ کشمیر کی جو ہائی کورٹ ہے، اس نے ایک فیصلہ دیا ہے، اس حوالے سے بھی آج کے پروگرام میں آپ سے بات کریں گے۔ اور ان سب موضوعات پر بات کرنے کے لیے تجزیے اور تبصرے ہم لیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح ہم معروف صحافی ہیں، براڈ کاسٹر ہیں، اور میں آپ کا تعارف آپ سے کرواتی چلوں، سعید الرحمان صدیقی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر سر، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ مختلف جو موضوعات ہیں جن پہ آج کے پروگرام میں ہم آپ سے تجزیے لیں گے، تبصرے لیں گے، تو سعید الرحمان صدیقی صاحب، سب سے پہلے تو آج خواتین کا عالمی دن ہے، 8 مارچ ہے، اور خواتین کا عالمی دن اور جو کشمیر ہے اس کو کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ ساجدہ، بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ آج کا جو ہے دن، اس کی مناسبت سے یقیناً 8 مارچ ہر سال عالمی یوم خواتین کے طور پہ منایا جاتا ہے، اور دنیا بھر میں خواتین کے بنیادی حقوق کے حوالے سے بات ہوتی ہے، خواتین کو بااختیار بنانے کے حوالے سے جو ہے نا بات ہوتی ہے، اور خواتین کو زیادہ زیادہ حقوق دینے کی جو ہے نا وہ بات کی جاتی ہے۔ دنیا بھر میں جو خواتین کے نام پہ فورمز بنے ہوئے ہیں، عالمی ادارے ہیں، اقوام متحدہ ہے، مختلف ملکوں میں حکومتی سطح پہ اس پہ آواز اٹھتی ہے، اور دنیا میں یہ بھی حقیقت ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی۔ آج 2025 میں جو خواتین کا عالمی دن ہم منا رہے ہیں، تو جو ترقی یافتہ ملک ہیں، جو ملک دنیا میں اپنا ایک پہچان رکھتے ہیں، وہاں خواتین کافی حد تک بااختیار ہو چکی ہیں، کافی حد تک خواتین کو حقوق حاصل ہیں، جو آج کے دن جن موضوعات پہ ہم خواتین سے متعلقہ بات چیت کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کشمیر والی سائڈ پہ آئیں اور یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا حالات ہیں، تو بڑے گمگیر حالات ہیں، اور یہاں پہ جو ہے نا جو ہندوستان کا جو ریاستی ظلم و تشدد ہے، اس میں سب سے زیادہ نشانہ جو ہے نا وہ خواتین بنی ہے۔ کچھ دن پہلے ہم نے کن پوش پورہ کا واقعہ ہوا تھا، اس پہ بھی پروگرام کیا تھا کہ انسانی تاریخ کا ایک سخت ترین دن تھا جو کشمیر میں اس دن خواتین کے ساتھ روا رکھا گیا، اور ظلم و زیادتی کی وہ مثال قائم کی گئی جس کی دنیا میں شاید ہی کہیں نظیر ملتی ہے، جو کنن پوش پورہ بالکل میں بھارتی فوج کی جانب سے اجتماعی زیادتی کے نتیجے میں رونما ہوا واقعہ، اور آج تک ان کو انصاف بھی جو ہے نا وہ نہیں مل سکا۔ اسی طرح بہت سارے اور واقعات ہیں کشمیر میں، اور آج جو رپورٹس میڈیا نے بھی آج ریلیز کی ہیں عالمی یوم خواتین کے حوالے سے، کوئی تقریباً 10,000 کے قریب ایسے واقعات ہیں کہ جو رپورٹ ہوئے ہیں کشمیر کے اندر گزشتہ صرف 3 سالوں کے اندر، اچھا، جو رپورٹ ہوئے ہیں باضابطہ، اور بیشتر ایسے ہیں کہ جو رپورٹ بھی نہیں ہوئے۔ اور کشمیر میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ کرن پورہ کا واقعہ جو ایک اجتماعی زیادتی کا واقعہ تھا، اگر وہ رپورٹ نہیں ہوا تو جو ہے حکومت کے پاس، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ چھوٹے موٹے واقعات تو بھارتی سرکار کے سامنے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے،
بالکل. اور کشمیر میں ہماری بہت ساری مائیں بہنیں بیٹیاں جو جدوجہد آزادی یا بنیادی انسانی حقوق کی جو ہے نا وہ علم بردار تھی، گرفتار ہیں. آسیہ اندرابی، فریدہ بہن جی، نسرین، اس کے علاوہ صوفیہ اور بھی بے شمار خواتین ہیں ہماری جو اس وقت پابند سلاسل ہیں، اور ہوں. وہ صرف اس بات کا جو ہے نا وہ سزا بھگت رہی ہیں کہ وہ حقوق انسانی پہ جو ہے نا آواز اٹھاتی تھی، کشمیر میں ہونے والی ظلم و زیادتیوں پہ آواز بلند کرتی تھی، وہ زیر عتاب ہے. بالکل. پھر یہ کہ اس خاتون کی تکلیف کرب آپ سمجھیں کہ جو ہاف وڈو ہے، اور اس پہ ایک انٹرنیشنل میڈیا نے سٹوری بھی کی تھی کہ ہاف وڈوز کی سرزمین کشمیر، یعنی جن کے شوہر گم ہے، لاپتہ ہیں، پتہ ہی ہوں. نہیں زندہ یا مردہ ہے، اور وہ بیوہ بھی ہیں نہیں بھی ہیں، انہیں بھارتی فوج نے اٹھایا ہوا ہے، غائب کیا ہوا ہے. کشمیر میں ہزاروں ایسے نوجوان ہیں کہ جو لاپتہ کیے ہوئے ہیں فورسز نے، اور الزام عائد کرتے ہیں کہ وہ پاکستان میں چلے گئے، حالانکہ وہ لوگ بھارتی فوج کی تحویل میں یا تو شہید ہو چکے ہیں یا پھر ان کو ذہنی معذور یا جسمانی معذور بنا کے انہیں وہاں پہ رکھا ہوا ہے ٹارچر سیلوں کے. ہوں. تو آپ ان خواتین کی تکلیف کا اندازہ لگائیں. پھر یہ کہ وہ مائیں جن کے جوان بیٹے، خوبصورت بیٹے جو ان کے سامنے شہید ہوتے ہیں، ان کی ڈیڈ باڈی وہ اٹھاتی ہیں، اس کے سامنے ماتم کرتی ہیں، ان کو دفناتی ہیں، اور پوری عمر قبر پہ جو وہ نوحہ پڑتی ہیں، وہ درد اور تکلیف آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو کس جو ہے نا جرم میں قتل کیا گیا، ان کو کس جرم کی سزا ملی کشمیر کے اندر، اور وہ بھی دکھ اور درد ایک کشمیر کی خاتون کے اوپر ہے. پھر وہ کشمیر کی جو بیٹیاں ہیں جو اپنے باپوں سے محروم ہوئی، جو اپنے سرپرستوں سے محروم ہوئی، وہ جو یتیمی کی حالت گزار رہی ہیں، یتیمی کیفیت گزار رہی ہیں، ان ہوں. کا درد، ان کی تکلیف جو ہے نا وہ دنیا سمجھ سکتی ہے. اور کشمیر میں تو یہ صرف میرے اور آپ کے کہنے کی جو ہے نا باتیں نہیں ہیں. عالمی حقوق کی عالمی تنظیمیں آج بھی، جو 8 مارچ 2025 کو ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی، اس نے کہا ہے کہ کشمیر دنیا کے ان بدترین خطوں میں سے ہے کہ جہاں خواتین کا سب سے زیادہ استحصال ہو ہے. ان چند بدترین خطوں میں کشمیر کا شمار ہوتا ہے. ایسے ہی جو ہے ایشیا واچ، اس کی بھی آج رپورٹ آئی ہے، اور خود ہندوستان کے اپنے اخباروں میں بھی وہ رپورٹ جو ہے چھپی. انہوں نے جس قسم کے جو ہے نا حالات کا اظہار کیا کشمیر کے اندر، جو یہاں پہ حالات ہیں آج خواتین کے عالمی دن پہ، ہوں. وہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. وہ بھارت جو خود کو سیکولر کہتا تھا، اب تو خیر سیکولر بھی نہیں اس طرح سے رہا، پہلے بھی نہیں تھا. اب تو انتہا پسند ہندو اسٹیٹ کا جو ہے نا روپ ہندوستان نے جو ہے نا وہ اختیار جو ہے نا وہ کیا ہوا. تو آج 8 مارچ جو ہے وہ اس بات کی تجدید کا ہے دن کہ ہم کشمیر میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو ضرور یاد کریں کہ جو اپنے بنیادی حقوق پہ آواز اٹھانے کی بہت بڑی قیمت جو ہے نا ادا کر رہی ہیں. بالکل. اس حوالے سے جو اعداد و شمار آپ نے ابھی بتائے، تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو یقیناً وہ تشویشناک ہیں، اور اس حوالے سے یقیناً عالمی برادری کو بھی نوٹس ضرور لینا چاہیے. اچھا، آگے بڑھاتے ہیں پروگرام کو. اور آپ نے بھی ظاہر ہے کل یہ چیز سنی کہ آزاد کشمیر یونیورسٹی میں جو طلباء اور پولیس کے درمیان ایک تصادم ہوا، اور اس حوالے سے پھر ہم نے دیکھا سعید صاحب کہ سوشل میڈیا پہ نا بڑی متضاد خبریں چلی اور چل رہی ہیں. تو اس واقعے کی جو حقیقت ہے وہ اپنے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو بتائیں. جی، ہمارے یہاں ساتھ ساجدہ بدقسمتی ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کو بڑے غلط انداز میں جو سوشل میڈیا میں اس کی تشہیر ہو رہی ہوتی ہے، ہوں. اور لوگ بڑے انقلابی بننے کی کوشش جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑے وہاں پہ جذباتی ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، اور بظاہر صورتحال کو جو ہے حقیقت جانے بغیر. نا جو بظاہر صورتحال ہوتی ہے اس پہ رزلٹ اخذ ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہیں پہ فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ. ہوں. تو بڑی افسوسناک صورتحال ہے. یونیورسٹی کا واقعہ ایک افسوسناک ہے، ظاہر ہے وہاں پہ تشدد ہوا ہے، پولیس یونیورسٹی میں گئی ہے، تشدد کیا ہے بچوں پہ. اور طلبہ تنظیمیں، ابھی اسلامی جمعیت طلبہ کی ایک پریس ریلیز بھی آئی تھی کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ فیسوں میں اضافے کی وجہ سے اسٹوڈنٹ جو احتجاج کر رہے تھے ان کو نشانہ بنایا گیا، اور اسٹوڈنٹ گرفتار ہوئے، تشدد کا شکار ہوئے. تو اس پہ یہ جو جمعیت ہے اسلامی جمعیت طلبہ یونیورسٹی کی، اس کی طرف سے ایک آئی. پھر یونیورسٹی انتظامیہ یہ بات کہہ رہی ہے کہ بچوں کی جو قانون کے شعبے کے بچے تھے ہوں. ان کی لاکھوں میں فیسیں بقایا ہیں، اور جب ان سے فیس کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ احتجاج کرتے ہیں، اور والدین سے جب ہم رابطہ کرتے ہیں تو والدین کہتے ہیں کہ فیسیں ہم نے ادا کر دی ہیں. یہ بات یونیورسٹی انتظامیہ نے جو ہے نا وہ کہی ہے. پھر ضلعی انتظامیہ نے یہ بات کی کہ پولیس کا کام ہے امن و امان برقرار رکھنا. یونیورسٹی میں چونکہ حالات انتظامیہ سے کنٹرول میں سے آؤٹ ہو گئے تھے تو ہمیں بتایا گیا کہ حالات کو کنٹرول کرنا، تو ہم آئے اور ہم نے بچوں کے ساتھ مذاکرات کیے اور ان کو پرامن کیا. لیکن کچھ شرپسند عناصر نے وہاں پہ حالات خراب کیے اور وہ پولیس پہ پتھراؤ شروع ہو گئی. پولیس کا ایک جو ہے نا بیان سامنے آیا، اچھا. وہاں پولیس پہ پتھراؤ کے نتیجے میں جو ہے نا یہ صورتحال خراب ہوئی اور یہ سارا کچھ ہوا. لیکن اس ساری صورتحال کو جب ہر طرف کے بیانات، موقف سامنے آ چکے ہیں، اس پہ جو اہم چیز یہ ہے کہ ٹھیک ہے بچوں کی فیسوں کا معاملہ ہوا ہوگا، مان لیتے ہیں یونیورسٹی کا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے اس پہ،
احتجاج کرنا حق ہے، اسٹوڈنٹس کا حق ہے، اگر وہ احتجاج کرتے ہیں اپنی کسی حق کی وجہ سے تو آپ ان کی بات سنیں. بالکل. احتجاج غلط ہو یا صحیح ہو، احتجاج کرنا سب کا حق ہے، اور آپ ان کو احتجاج کے اس پہ نا آپ ان کو تشدد کا نشانہ نہیں بنا سکتے. اور پولیس تو یونیورسٹی میں بلانا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بالکل مناسب عمل جو ہے نا وہ نہیں ہے. یونیورسٹی انتظامیہ ظاہر ہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، اساتذہ کی جو بھی ہے اساتذہ کی بات سنتے ہیں. یونیورسٹی انتظامیہ خود سامنے آنا چاہیے، بچوں کے ساتھ بات چیت کرنی جو ہے نا وہ تھی تاکہ یہ معاملہ حل ہوتا. لیکن تشدد کا نشانہ رمضان میں پھر ان کو گرفتار کرنا، پھر ان کو گھسیٹنا، میرے خیال میں یہ مناسب عمل جو ہے نا وہ نہیں ہے. اب بہتر حالات ہو گئے، لیکن یونیورسٹی کے لیے ایک جو ہے نا میسج ہے اس میں کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو یہ آپ کے اپنے بچے ہیں، ان کو پولیس سے بلا کے پٹوانا، ان کو گرفتار کرانا مناسب نہیں. اور یہ جو بچے ہیں اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی جو ہے نا اگر والدین یہ بات کہہ رہے ہیں یونیورسٹی انتظامیہ کے بقول کہ فیسیں انہوں نے باقاعدگی سے بچوں کو ادا کرتے ہیں تو بچوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ بھئی آپ فیس جمع کروائیں. ظاہر ہے یونیورسٹی کا نظام ہے، وہ فیس کے بغیر تو نہیں ظاہر ہے. بالکل. فیس تو آپ نے جمع کروانی ہے. ہاں البتہ کوئی مستحق بچہ ہے، کوئی ایسا بچہ ہے جو یونیورسٹی کرائٹیریا پہ اترتا ہے، اس کی فیس کنسیشن ہو سکتی ہے تو کنسیشن ہونی چاہیے. تو فیسوں میں بچوں کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ فیسوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے، وہ اضافہ بھی جو ہے نا وہ گھٹایا جائے. پھر ایک اور چیز کہ اس میں کچھ بچوں کی ویڈیوز بھی سامنے آئی، انہوں نے کہا جی کہ عوامی ایکشن کمیٹی ہماری مدد کرے. اب یہ بڑا ایک غلط وتیرہ بن گیا نا کہ آپ جو بھی کوئی کام ہے بھی وہ مسئلہ ہو تو عوامی وہ ایکشن عوام کمیٹی وہ کو بلیک میلنگ کے ذریعے، پھر پریشر گروپس کے ذریعے سے، پھر ایسے نظام تو نہیں چلے گا نا کہ آپ کہیں کہ ڈنڈے کے زور پہ اور اس طرح کر کے آپ چیزیں جو ہے نا وہ حل کروا لیں. تو بیلنس ہمیں چلنا پڑے گا. جہاں آپ کے وہ حقوق ہیں وہ اس کی پاسداری ہونی چاہیے، جہاں آپ کے فرائض ہیں وہ فرائض بھی آپ ادا کریں. اور پھر سوشل میڈیا جو ہمارے جو ایک وہ بندروں کے ہاتھ میں ماچس آ گیا نا کہ وہ جلتی پہ تیل اور وہ سارا کل میں بھی سوشل میڈیا پہ چیزیں شیئر ہو رہی تھی اور بڑی وہ باتیں ہو رہی تھی اور وی سی کو بڑا گالیاں اور اساتذہ کے خلاف ایک میڈیا ٹرائل، پھر کچھ صحافی بھی کود پڑے جن کے اپنے کچھ ذاتی مسائل تھے، وہ بھی وی سی کے خلاف شروع ہو گئے کہ وی سی یہ کرپٹ ہے، فلاں اس نے کرپشن یہ کیا وہ فائدہ اٹھا لیا نا. پھر وہ بعض صحافی بھی ایسے ہیں نا لفافہ صحافی، وہ بھی پھر اس کا غلط وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. کچھ سیاسی بھی ہیں لوگ، پھر کچھ لوگوں کو یونیورسٹی سے جو ہے نا شکایتیں بھی ہیں. تو یہ سارے عوامل پھر بن کے صورتحال خراب ہوتی ہے. بہرحال اچھا سائن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ حالات اب کنٹرول میں ہیں اور دونوں فریقین کے درمیان افہام و تفہیم کافی حد تک ہو چکی ہے. بہت اچھی بات ہے. اور واقعی سوشل میڈیا پہ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اس کے استعمال جو ہے وہ بہت احتیاط سے کرنا چاہیے اور بغیر تصدیق کے کبھی بھی کوئی خبر آگے پھیلانی نہیں چاہیے اور نہ اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ مزید بگڑ جاتے ہیں. اچھا، بات کرتے ہیں کچھ موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے. یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، کلائمیٹ چینج ہے، یہ ظاہر ہے ہمارا جو آزاد کشمیر ہے اس میں بھی ابھر کر سامنے آ رہی ہیں. اور کچھ روز قبل وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بھی جنگلات کے حوالے سے ایک بیان دیا، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، موسمیاتی تبدیلی، کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے. اب آپ دیکھیں کہ مہینہ کون سا ہے، مارچ کا مہینہ ہے، برف باری شدید ہو رہی ہے اور بارشیں ہو رہی ہیں اور سردی ہے. حالانکہ یہ موسم بالکل معتدل ہوتا تھا اور اس طرح کی سردی کیفیت جو ہے نا وہ نہیں ہوتی تھی. سردیاں ساری گزر گئی، برف باری بالکل. ہوئی نہیں، بارشیں ہوئی نہیں، چشمے خشک ہو گئے، دریا خشک ہو گئے، آبشاریں خشک ہو گئی اور بڑا کرائسس گزرا پوری سردیوں میں پانی کے حوالے سے. تو یہ تو یقیناً ہے اور دنیا پوری میں یہ مسئلہ ہے. اور دنیا پوری کی جو ہے نا یہ کلائمیٹ چینج ہم نے نہیں پروموٹ کیا، یہ جو ہے نا جو ویسٹ ہے اس کے ذریعے سے آیا، جہاں پہ جو ہے نا اس طرح کے اقدامات اٹھائے گئے ہیں، مثلاً کہ وہاں پہ ہتھیاروں کے حوالے سے اور جو اس طرح کی جو مختلف ایٹم بم اور اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے جو تحقیقات ہو رہی ہیں. پھر یہ کہ دنیا میں جو بہت سارے سیارے جو آپ بھیج رہے ہیں، یہ ساری بڑے جو ملک ہیں یہ ان کی طرف سے اقدامات ہیں. اور پھر یہ کہ جنگلات کی کٹائی دنیا پوری میں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ خیر ہمارے یہاں بھی بہت بڑے پیمانے زیادہ پر ہوئی ہے کٹائی. تو یہ دنیا پوری کے اثرات ظاہر ہے ہمارے خطے پہ بھی آئے ہیں. ہمارا کنٹریبیوشن شاید اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن دنیا کا جب سارا کنٹریبیوشن ہوتا ہے تو پوری دنیا کو متاثر ہم اسی طرح سے ہو رہے ہیں. خمیازہ اس کا جو ہے نا بھگتنا پڑتا ہے. تو آزاد کشمیر بھی بری طرح متاثر ہے. کل ہی میں چیلا بانڈی اپنے گھر کی چھت پہ تھا، میں دیکھ رہا تھا ارد گرد جو پہاڑ ہیں وہ ایسے فیل ہو رہے تھے جو بلوچستان میں آپ کھڑے ننگے پہاڑ جس پہ سبزے کا نام و نشان درخت بھی نہیں تھے. تو ایسا تو نہیں ہوتا تھا. ایسے چند سال پہلے تو یہ گرین ہوتے تھے. چیلا کا جو ہے
کیمپ کے سامنے جو ایریا ہے وہ بڑا غریب ہوں جنگل ہوا کرتے تھے. تو یہ تو ایک الارمنگ صورتحال ہے کہ بھئی ہمارا ماحول جو ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے. تو وزیر اعظم آزاد کشمیر دیکھیں لوگ تنقید کرتے ہیں بات کرتے ہیں, میں تو سچی بات آپ کو بتاؤں کہ میں بہت ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں اس وزیر اعظم نے بڑی بہتر جو ہے نا وہ کی ہیں. ہوں اور جنگلات کے حوالے سے بھی انہوں نے یہی بات کی کہ بعض محکمے ایسے بنے ہوئے ہیں کہ جو جنگلات اگانے سے زیادہ اس کو اجاڑنے کے ذمہ دار ہے, بالکل اور ان پہ جو بجٹ خرچ ہو رہا ہے وہ اس سے جنگلات میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا. تو ان محکموں کے حوالے سے وہ جو اقدامات اٹھا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں بالکل صحیح ہے کہ جس محکمے کی کارکردگی نہیں ہے, جس محکمے کی کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے, جس محکمے کا کوئی نہیں ہے کوئی سلسلہ, فائدہ نہیں ہو رہا ہاں نہ عوام کو بالکل نہ, ہاں جی بالکل, تو بالکل. اس محکمے کو کنٹرول کریں, اس سے پوچھیں کہ بھئی آپ کی کارکردگی جب جو ہے نا وہ نہیں ہے تو آپ پھر کس لیے بنے. تو وزیر اعظم نے بڑا سخت الفاظ میں ذکر کیا کہ بھئی یہ اخلاص بھی اسی وجہ سے ختم, ہوں یہ مقصد ہی نہیں تھا کوئی. تو یہ برڈن ہے عوام کے ٹیکسز کا پیسہ ہے, اور آپ ایسی جگہوں پہ خرچ کر رہے ہیں کہ جہاں سے جو ہے نا کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا, آپ کی اسٹیٹ کو فائدہ. تو پرائم منسٹر نے بالکل بڑا اچھا جو ایک تقریب تھی شجرکاری کے حوالے سے ہوں ادھر گڑی وٹا کے قریب ٹنڈالی میں, تو وزیر اعظم نے تو بڑا اچھا اس پہ ایک رد عمل. اور دیکھیں وہ وزیر اعظم کی محض اسپیچ نہیں تھی بلکہ وزیر اعظم نے عملی اقدام بھی اٹھائے ہیں جنگلات میں کافی حد تک, اور چیزیں کافی حد تک جو ہے نا بہتر ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنا جو انوائرمنٹ ہے اس کو مینٹین ہم نے رکھنا ہے تو جنگلات کے تحفظ کے حوالے سے ہمیں سنجیدہ اقدامات اٹھانے پڑیں گے. اور نہ صرف حکومت کو بلکہ عوام کو خود اس کو بطور مشن, لیکن رمضان ہے ویسے بھی ہم جناب کار خیر کے لیے کوشاں ہوتے ہیں, ہر بندہ کچھ نہ کچھ کار خیر کریں, کسی کے وسائل ہیں کسی کے نہیں, لیکن ایک درخت جو ہے نا لگا دینا کتنا لگا بڑا سکتے ثواب ہے. ہیں. ہوں تو اگر یہی سلسلہ ہم شروع کریں, چلیں ہمارے پاس اگر بہت زیادہ وسائل نہیں تو ایک درخت اگر ہم سب طے کر لیں کہ ایک جو ہے نا درخت ہم نے لگانا ہے, اس کی حفاظت کرنی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہماری بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی اپنے معاشرے کو آنے والی جو موسمیاتی تبدیلی کے ذریعے سے ہو رہی ہے تخریب کاری, اس سے بچانے کے لیے. بالکل. آبادی کا نصف جو ہے وہ بھی اگر ایک ایک درخت لگا لینا تو یہ بہت بڑا حصہ پڑ جائے گا. لیکن بات وہی ہوتی ہے سعید صاحب کہ ہمارے ہاں لگاتے بھی ہیں, شجرکاری جب ہوتی ہے لوگ بھی لگاتے ہیں, حکومتی سطح پہ بھی یہ اقدامات کیے جاتے ہیں, انفرادی سطح پہ بھی لوگ کرتے ہیں, لیکن لگا کے ہم لوگ بھول جاتے ہیں نا کہ ہم نے کوئی درخت لگایا, کوئی پودا لگایا, اس کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے. یعنی شجرکاری بھی ہوتی ہے, شجر پروری نہیں ہوتی, اور پھر درخت آپ دیکھیں بڑی تعداد میں کٹ رہے, اور اسی کی وجہ سے ظاہر ہے ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. اور جب تک حکومت کے ساتھ عوام کا تعاون نہیں ہوتا کوئی بھی منصوبہ, کوئی بھی کام جو ہے وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا. اچھا, وزیر اعظم آزاد کشمیر پر آج کل گورننس اور عوامی جو مسائل ہیں ان کو لے کر بڑی تنقید کا ان کو سامنا ہے, اور اس حوالے سے آپ بتائیں کہ آپ کیا کہیں گے. جی ساجدہ, ہمارے یہاں تنقید برائے تنقید ہوتی ہے زیادہ تر, کہ آپ کو حق ہے, آپ تنقید کر سکتے ہیں, آپ نشاندہی کر سکتے ہیں, لیکن کچھ لوگ جو ہے نا وہ ایک مشن سمجھ لیں اس کو کرتے ہیں. اور موجودہ وزیر اعظم سچی بات ہے کمی کوتاہی ہر انسان میں ہوتی ہے, لیکن زیادہ تر زیر تاب اس وجہ سے کہ انہوں نے کسی کو پوچھا نہیں ہے, نہ انہوں نے بیوروکریسی کو اتنا زیادہ وہ کیا ہے, نہ انہوں نے میڈیا کو اتنا زیادہ پوچھا ہے, نہ انہوں نے باقی شعبوں کو. انہوں نے وہ کہا کہ بھائی کام ہونا چاہیے, اور یہ پیسہ جو ضائع ہو رہا تھا, اور یہ جو سفارشی بھرتیاں ہو رہی تھی, یہ جو فنڈز جدھر چاہے وزیر اعظم کو جو ہے نا وہ خرچ کر دیا کرتا تھا, یہ حساب کتاب میں نہیں کروں. اور وہ پیسوں کے بارے میں خود وزیر اعظم یہ بات کہتے ہیں کہ میں اس حوالے سے بڑا محتاط ہوں, اور میں بڑا بدنام ہوں کہ میں پیسہ خرچ نہیں کرتا, میں پیسہ نکالتے ہوئے سوچتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ میں کیوں نہ سوچوں کہ میرے باپ کا پیسہ نہیں ہے, عوام کے ٹیکسز کا پیسہ بالکل. ہے, جس طرح پرانے وزرائے اعظم اس کو اڑا دیا کرتے تھے کہ جس کو دل کیا سو اب جدی پیسہ دے دیا. ساجدہ اتنی افسوسناک صورتحال تھی کہ زکوٰۃ منافع فنڈ میں سے جو کچھ ہوتی ہے, ہمارے جو پیش رو حکمران ہیں جو کچھ کرتے رہے, اب میں رمضان ہے کوئی اس طرح کی تلخ بات میں میرا نہیں ہے میں موڈ کے میں اس خود کروں, لیکن بڑا غلط استعمال ہوتا رہا ہے. پھر آپ نے جو ہے نا زکوٰۃ میں سے آپ کے مستحقین اور غرباء کو کی ضروریات پوری ہونے کی بجائے آپ کے وزراء, آپ کی بیوروکریسی اور آپ کے مالدار لوگ اس سے مستفید طویل عرصے سے, آزاد کشمیر کی تاریخ میں طویل عرصے سے وہ مستفید ہوتے ہیں. آپ کے وزرائے اعظم, آپ کے وزراء, آپ کے بیوروکریٹ زکوٰۃ کے پیسے سے علاج کرواتے رہے, اور عوام جناب ڈسپرین کی گولی کے لیے روتے ہیں اسپتالوں میں کہ ڈسپرین کی گولی میسر نہیں ہے, اور وہ کہ پرچی تھما دیتے ہیں کہ بیت سے خرید کے لائیں, مریض کو آئے کتنا ہی بیچارہ مجبور جو ہے نا وہ کیوں نہ ہو. تو یہ صورتحال تو بالکل تھی, اور وزیر اعظم نے اس کو صحیح
سچی بات ہے, ماننے والی بات ہے, کنٹرول کیا زکوٰۃ کے محکمے سے. اس نے کہا جی کہ جو بندہ کام کرے گا تو وہ رضا کرانا ہی کرے گا. چیئرمین زکوٰۃ رضا کرانا, مراد لے لی, تنخواہ ختم کر دی. باقی جو آپ کے جو زکوٰۃ کمیٹیوں کے جو لوگ کریں گے وہ رضا کرانا کریں گے. ٹھیک ہے, وہ انہوں نے ختم کر دیا. انہوں نے کہا جی غریبوں کا پیسہ ہے اور عیاشیوں میں خرچ ہوتا ہے, میرا دل کرتا ہے میرا کوئی خاص منظور نظر کوئی ورکر ہے, میں اس کو لگا دیتا ہوں چیئرمین. گاڑی بھی مل گئی, لاکھوں روپے تنخواہ بھی مل گئی اور مزے ہو گئے. ہاں جی, غریب بیچارہ ڈسپرین کی گولی وہ اس کے لیے ترستا رہتا ہے. وہ بیچارہ اس کی بچی کی شادی ہے, اس کے لیے پیسہ جہیز فنڈ کے لیے 10,000 روپیہ ہمارے پاس. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں تو تھی. ایک تو قبلہ سیدھا کیا انہوں نے اس کا زکوٰۃ کے محکمے کا. پھر جیسے جنگلات میں پچھلے سوال میں بات کی, اس میں کافی انہوں نے پھر یہ کہ انہوں نے جو ہے نا آپ کا جو مستحقین ہے, ضرورت مند ہے, ان کے لیے انڈورمنٹ فنڈ کا اجرا کیا اور ایک بڑی رقم, اچھی خاصی رقم انہوں نے اس کے لیے جو ہے نا مختص کرائی. آپ جو بھی کہیں وزیر اعظم کو ڈسکریڈٹ ہی کیوں نہ دیں, لیکن بہرحال بجلی اور آٹے کے بحران پہ جو بھی فیصلے ہوئے وہ وزیر اعظم کی سربراہی میں ہوئے. بالکل, اور اس کا ریلیف جو عوام کو مل رہا ہے, سیاسی جدوجہد یا پریشر کسی کا بھی ہو, لیکن فیصلہ بہرحال حکومت نے کرنا. بالکل حکومت نے کرنا. کرتے تو کچھ بھی نہ ہوتا, صرف احتجاج سے بھی تو کام نہیں چلتا. تو پھر یہ کہ دیکھیں میڈیا میں بھی بعض لوگ ہیں, دیکھیں میں آپ کی صحافی ہوں, میں اب اپنی نہ کروں بات, دوسروں پہ تنقید کروں, یہ بھی جاتی ہے. ہر بندے کو اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے. ہم بھی ساجدہ یہی کرتے ہیں کہ میرے اخبار کو اشتہار مل گیا, تعریف ہے وزیر اعظم کے حق میں اداری ہے, وزیر اعظم کے حق میں خبریں, ہاں جی, اس کے سیاہ کو بھی میں سفید بنا دوں گا. اگر میرے اشتہار بند ہو گئے نا تو وزیر اعظم خواہ سلطنت کو جناب یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دے گا نا, وزیر اعظم کریکٹ ہے. اور وزیر اعظم جو ہے نا وہ چور ہے, ڈاکو ہے. سارا دن ہم سوشل میڈیا میں آپ دیکھیں گے جو صحافی وزیر اعظم کا ٹرائل کر رہے ہوتے ہیں, اللہ ماشاء اللہ کچھ ہیں کہ جو اصولی بنیاد پہ کرتے ہیں, لیکن اکثریت آپ کو ایسی ملے گی جن کے ذاتی جو ہے نا مفاد ہیں, اور وہ اس مفاد نہ ملنے کی وجہ سے وزیر اعظم کے خلاف جناب دن رات. یہ کوئی اصول نہیں ہے, یہ کوئی صحافت نہیں ہے, یہ کوئی جناب طریقہ نہیں ہے جو اختیار جو ہے نا ہم لوگ کرتے ہیں. تھوڑا سا ہمیں دیکھنا چاہیے. وزیر اعظم میرا نہیں خیال کہ گورننس کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں جو آپ نے سوال پوچھا کہ جی گورننس کی بنیاد بنا کے, میرا نہیں خیال کہ کوئی عوامی مسائل کو بہت زیادہ اس طرح کے سنگین ہیں. کافی حد تک چیزیں ہو رہی ہیں, کافی حد تک چیزیں ہو رہی ہیں. اب یہ کہ آپ نے وزیر اعظم کو کٹہرے میں کھڑا جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے, اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے منہ بند کر دیے. جو پرانے وزیر اعظم کرتے تھے, بولنے والوں کو منہ میں کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے, وہ خاموش ہو جاتے تھے, بند ہو جایا کرتے تھے. تو انہوں نے تھوڑا سا ہاتھ کھینچا ہے. تو وہی چند لوگ جو ڈھول پیٹنے والے ہوتے ہیں نا, وہ جو ایک فصلی لٹیرے ہوتے ہیں, تو وہ باہر آ گئے اور وہ شور کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں گے نیا وزیر اعظم آ گیا کہ منہ بند کرا دے گا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوگا. یہ ایک المیہ ہے, ہمیں اس جانب بھی غور کرنا چاہیے. بہرحال وزیر اعظم کو بھی دیکھنا چاہیے, خود کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ریئل عوامی مسائل ہیں, وزیر اعظم صاحب کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ عوام کے ساتھ ذرا ڈسکنیکٹ رہتے ہیں. بالکل, پچھلے عرصے میں جب وہ احتجاجی مظاہرے تھے تو وہ ہر گلی محلے اور لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے تھے, لیکن پھر وہ سلسلہ کام ہو گیا. انہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ مظفر آباد بیٹھے ہیں اور وہ زیادہ سے زیادہ عوامی وفود سے ملیں. وزیر اعظم ہاؤس کو بالکل کھول دیں, جو عوامی وفود ملنا چاہے, جو ان سے ملنا چاہے, بلا جھجک ملے, اپنا مسئلہ پہنچائے, اپنی جو ہے نا شکایت پہنچائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گیپ جو ہے نا, جو وہ جو مخصوص کھڑ پینچوں کے ذریعے سے رسائی ہوتی تھی نا, اب وہ ڈائریکٹ اگر وزیر اعظم ایکسیس عوام کو دینی شروع کر دیں, وہ گیپ ختم ہو جائے گا اور کھڑ پینچوں کا جھوٹا پروپیگنڈا بھی ختم ہو جائے گا. بالکل. اور یہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ پریشر گروپس آ جاتے ہیں اور سارا کچھ, تو یہ ضلعی انتظامیہ نے جو تجاوزات ہیں ان کے خلاف جو آپریشنز کیے ہیں, اور اس حوالے سے وزیر اعظم آزاد کشمیر کا بھی ایک بیان سامنے آیا, بلکہ سختی سے انہوں نے کہا کہ گراں فروشی کو ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ کنٹرول کرے, بصورت دیگر انتظامیہ کو ہٹانے کا بھی حکم دیا. یعنی یہ بہت بڑا ان کا ایک سخت حکم تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ دیکھیں جو تجاوزات کے خلاف آپریشنز تھے, اس پر جو تاجر, ریڑی بان اور مختلف جو تنظیمیں, ان کی طرف سے اب پھر ایک بار احتجاج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ ہمارے ہاں ایک وتیرہ ہی بن چکا ہے کہ جب بھی کوئی بات جو ہے عوام کی بھلائی کے لیے ہو رہی ہو تو اس پہ ایک دم احتجاج کیا جائے. جی ساجدہ, یہ ان باکس میں کھولا آپ کو تو میسیج ہی بہت آ گئے. ہاں جی, بعد میں پڑھیے گا, پہلے میں آپ کو سوال کا جواب دوں جی. اچھا دیکھیں, یہ بڑا اچھا فیصلہ حکومت کا تجاوزات کے خلاف آپریشن. اور آپ نیلم پل والی سائڈ پہ پتہ نہیں جاتی ہیں نہیں جاتی, آپ کا گھر گزرے تو آپ شاید جی میرا گزر ہوتا ہے ادھر سے, وہ وہاں پہ آپ دیکھیں کہ پل پہ کیا صورتحال ہوتی تھی.
یعنی نیلم پل کے دونوں فٹ پاتھ چھابڑی والوں سے بھرے ہوئے ہوتے تھے ہاں اور اس پل سے پیدل چلنے والوں کا گزر کتنا مشکل ہوتا تھا. پھر آپ جب پل کراس کر کے بیلا نورشاہ منڈی والی سائڈ پہ جاتے ہیں وہاں اتنا رش ہوتا تھا کہ ٹریفک ہر وقت بلاک ہوتی تھی. بالکل. اور میں خود چونکہ اپنے بچوں کو اسکول سے جب پک اینڈ ڈراپ کرتا تھا تو صبح کے وقت ہی بلاک, چھٹی کے وقت ہی بلاک, روڈ کم سے بلاک. زیادہ ہوتی تھی. تو یہ ہمارے اپنا کیمرہ مین غلام مرزا صاحب کیمرے کے پیچھے کھڑے, یہ پترین رہتے ہیں, ان کو بھی اندازہ ہوگا کہ وہ جگہ کتنی بلاک رہتی تھی. تو یہ جو انتظامیہ نے اقدام اٹھایا ہے کہ وہاں سے جو قبضہ گروپ ہے اس کا صفایا کر کے وہ جو سڑک اور فٹ پاتھ کو خالی کیا, میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا اقدام ہے اور ہمیں اس کی سپورٹ کرنی چاہیے. وزیر اعظم کے بڑے سخت احکامات تھے. وزیر اعظم ہاؤس میں جو پریس فاؤنڈیشن کے وائس چیئرمین ہیں نو منتخب سردار ذوالفقار صاحب کی حوالداری میں, انہوں نے بڑی سختی سے یہ بات کی تھی. آپ نے جو سوال میں بھی ذکر کیا کہ وزیر اعظم کے سخت احکامات تھے, انہوں نے کہا تھا کہ اگر انتظامی افسر مہنگائی اور تجاوزات کے خلاف اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو میں ان کے خلاف سخت اقدام اٹھاؤں گا اور ان کو گھر جانا پڑے گا. تو بڑا سخت بات انہوں نے کہی پرائم منسٹر نے, تو ظاہر انتظامیہ نے متحرک ہونا تھا. تو یہ بڑا اچھا اقدام تھا اس کے حوالے سے, تجاوزات کے حوالے سے. لیکن یہ کافی نہیں ہے, ابھی بھی شہر میں بہت سی جگہیں ایسی ہیں. دیکھیں آپ اگر مظفر آباد ہی کا میں آپ کو بتاؤں تو اگر آپ فلائی اوور کے نیچے دیکھیں گے نا, وہاں ایک غیر قانونی اڈوں کی بھرمار ہے. آپ نے فلائی اوور بنایا, چلیں جی سہولت ہو جائے گی, روڈ کشادہ ہو جائے گی, آپ کو نیچے سے ایک جو ہے نا لنک روڈ ملے گی, اوپر سے فلائی اوور ملے گا, لیکن نیچے والی جو آپ کی تھی روڈ, سروس روڈ جو بنے گی فیوچر میں, وہاں تو آپ نے اڈے بنا دیے اور غیر قانونی اڈے. وہ جناب بتہ خور بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پرچی کاٹتے ہیں اور وہ ہر ایک سوزوکی کو یا ویگن کو وہاں کھڑی ہوتی ہے اور ساتھ ظاہر انتظامیہ اور بلدیہ بھی شامل ہوگی, ایسے تو کوئی نہیں کرتا. تو ایسے ہی اپر اڈا آپ چلے جائیں, وہاں غیر قانونی اڈے جناب وہ ہیں اور وہ روڈ ساری وہ بلاک اور عجیب سا ریڈیو کی بھرمار ہے جو فوڈ اسٹریٹ کی زمانے میں حکومت نے بنائی تھی, ڈکلیئر کی تھی, وہاں پہ ریڈیو کی جو ہے نا بھرمار ہے. اسی طرح اور شہر کے جو ہے نا مقامات پہ آپ دیکھیں. پھر آپ دیکھیں نیلم پل آپ نے چھابڑی والوں سے تو خالی کروا دی, اب آپ دیکھیں گے تو اس فٹ پاتھ بیکاریوں کا اتنا رش ہے کہ بالکل پھر بھی گزرنا جو ہے نا بڑا مشکل ہے. تو شوکت لائن, بیلا نورشاہ اور اس علاقے کے رہنے والے لوگوں نے تو ضلع انتظامیہ کے اس اقدام کو اپریشیٹ کیا تھا کہ بڑا اچھا اقدام ہے اور یہ ہونا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن پورے شہر میں ہونا چاہیے اور ہر جگہ سے ان تجاوزات کا خاتمہ ہونا چاہیے. باقی یہ کہ مہنگائی کے حوالے سے دیکھیں جی ساجدہ ایک بات سمجھنے کی ہے. دیکھیں میں بھی صارف ہوں, آپ بھی صارف ہیں نا, میں کوئی ٹریڈر ہوں نا آپ ہیں, لیکن میں پچھلے عرصے میں سنا تھا کہ مانسیرا میں سبزیاں بڑی سستی ہوتی ہیں اور وہاں سے خریداری کریں جا کے اور سبزیاں خریدیں. میں رمضان سے 3-4 دن پہلے مانسیرا منڈی گیا اور میں نے گھر کے لیے آلو, پیاز, ٹماٹر, فروٹ, سبزیاں بڑی بھاری مقدار میں لی. بڑا خوش تھا, لیکن میں تھک اتنا زیادہ گیا اس سفر میں اور منڈی میں خریداری سے. تو میں آ کے سبزی منڈی رکا اور میں نے کہا یار میں ذرا جائزہ کروں کتنا فرق ہے. ساری چیزیں 5-5 کلو سے اوپر ہی تھی, یعنی 5 کلو سے کوئی بھی نہیں تھا کام. تو میں نے جو چیک کیا, جائزہ لیا, تو 5 کلو کے حساب سے یہاں پہ جو تھے ریٹس وہ 80 روپے, 100 روپے, 70 روپے, 60 روپے کا صرف فرق تھا مانسیرا منڈی سے. یہاں وہ جو میں گیا آیا, پیٹرول بالکل یہ سارا وقت کا ضیاع, یہ ساری چیزیں کیلکولیٹ کریں تو میرا نہیں خیال کہ اتنا زیادہ فرق ہے. جو بات سچی ہے ٹھیک ہے, پرائس کنٹرول کمیٹی بنی ہوئی ہے, ریٹ لسٹ جو انتظامیہ وہ جاری کرتی ہے اس پہ عمل کرنے کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے اور ریٹ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اتوار بازار لگایا ہوا ہے انہوں نے بلدیہ کے سامنے, وہاں ریٹ بہت مناسب ہے اور میں نے جو ریٹ مانسیرا منڈی میں دیکھے وہاں اتوار بازار میں, تو بڑا اچھا اقدام ہے. اگر اس طرح کے اتوار بازار شہر کے اور علاقوں میں بھی ہوں, جیسے گوجرے والوں کے لیے الگ ہو, چیلے والوں کے لیے الگ ہو, چھتر والوں کے لیے الگ ہو, تو وہ جو فیول کا خرچہ ہے یا وہ آنے جانے کی جو تکلیف سے لوگ بچ جائیں گے اور گھر کی دہلیز میں ان کو سستی سبزی پیدل واک پہ مل جایا کرے گی. تو یہ انتظامیہ کو اس پہ تو سخت اقدام. اصل مسئلہ ساجدہ جو ہے نا ریٹس کا, وہ بھی آپ عید شروع ہو جائے گی, آپ بھی خاتون ہیں, آپ کپڑے شپڑے جوتے خریدتی ہیں تو وہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. برانڈ میں آپ چلنے کے ریٹ ہوتے ہیں, آپ عام مدینہ مارکیٹ چلی جائیں, ایک سوٹ آپ کو 5,000 کا بھی بتائے گا تو اگر کرتے کرتے آپ اس کو لے آئیں گے تو 1,500 پہ بھی لے آتے ہیں. تو ان کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. پھر آپ برتن خریدتے ہیں, پھر آپ اس طرح جوتے جب برانڈ سے ہٹ کے عام مارکیٹ سے خریدتے ہیں, کوئی حساب کتاب نہیں ہے. پھر آپ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں مارکیٹوں سے خریدتے ہیں, ان کے کوئی ریٹ کا جو ہے نا وہ تعین نہیں ہے. سبزی فروٹ تو چلو آپ محدود سی خریدتے ہیں, لیکن جو مہنگی چیزیں خریدتے ہیں
تو حکومت کو چاہیے, انتظامیہ کو چاہیے کہ جانب جائے. درزی ہیں آپ کے, کچھ اقدامات گورنمنٹ نے اٹھائے بھی ہیں. درزیوں کے جو ہے نا ریٹس جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتے ہیں, بڑھ جاتے ہیں, ان کو تھوڑا سا کنٹرول کریں. ٹھیک ہے, اب ہیئر کٹر ہیں شہر کے اندر, ہے چھوٹا سا ایشو, لیکن کسی کا 150 ہے, کسی کا 200 ہے, کسی 500 بالکل. بھی وصول کر رہے ہیں مظفر آباد کے اندر ہی. ہاں جی, تھوڑا سا ان کو وہ کیا جائے. جنہوں نے تو دکان تھوڑی اچھی بنا لی ہے جی انہوں نے ریٹس بھی جی, زیادہ تو کر لی. ساتھ جب گراں فروشی کی بات ہوتی ہے, ہمارا نزلہ سارا سبزی فروٹ والوں پہ گرتا ہے. تو بالکل گراں فروشی کا مطلب ہے کہ جہاں سے جو چیز پرچیز ہو رہی ہے وہاں کے ریٹس چیک کیے جائیں, ان کو حساب کتاب میں کیا جائے. مٹن مارکیٹ میں آج تک ریٹس جو ہے نا وہ مینیج نہیں ہو سکے, لکھے کچھ اور ہیں, اور ڈنگے کی چوٹ پہ کسائی جناب مہنگے ریٹ میں دیتا مہنگے ہے دے رہے ہیں. اور بالکل. بحث کرتا ہے, وہ مانتا ہی نہیں ہے. پھر آپ دھمکی دیں گے, لڑیں گے, جھگڑیں گے, تو وہ کہے گا جی آئی نہیں میرے پاس گوشت, آپ کیا کریں گے, بس ان امپلیمنٹ کا نہیں اب تو یہ جواب ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نے مطلب 1300 مقرر کیے, اگر چھوٹے گوشت کا ریٹ ہے تو وہ 15 ہی دے رہے ہیں, اس کے باوجود وہ 15 دے رہے ہیں. تو اس میں ایک چیز اور بھی دیکھنے میں آئی ہے سعید صاحب, کہ اگر کوئی آگے سے بحث کرتا بھی ہے وہ کہتے ہیں آپ جائیں کہیں اور سے لے لیں. اور دوسری بات یہ کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ ایسے بھی اس میں وہاں سے لے رہے ہوتے ہیں کہ جو خود یہ قانون امپلیمنٹ کرواتے ہیں. ہاں دیکھیں, یہ میں آپ کو بتاؤں ساجدہ, میں بات یہ کہنا نہیں چاہتا تھا, آپ نے بات کہہ دی. مجھے خود کئی کسائیوں نے یہ بات کہی ہے. انہوں نے کہا جی کہ ان کا ایسا ہم بھیج دیتے ہیں, آپ پریشان ہوں. ٹھیک ہے, مثلا میں میڈیا سے ہوں, جانتے ہیں, اکثر لوگ جانتے ہیں, بالکل. مارکیٹوں میں ہم جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ صدیقی صاحب چلیں آپ کی حد تک ہم دیکھ لیتے ہیں, اور ان کا حصہ بھی ہم بھیج دیتے ہیں. اور میں مزے کی بات بتاؤں کہ صحافیوں کا حصہ بھی وہ بھیج دیتے ہیں. جی ہاں, جب صحافی, انتظامیہ, پولیس اور اس طرح کے ادارے اپنا ایسا وصول کریں گے تو غریب عوام کہاں جائے گی. میں الزام کسی پہ نہیں لگا رہا, میں نے اپنی بھی یہ بات میڈیا کی بات کی ہے. تو ہمیں اس چیز پہ غور کرنا چاہیے. گراں فروشی صرف جو ہے نا ان کا مسئلہ نہیں ہے, ٹریڈرز کا. اس مسئلے میں کہیں نہ کہیں انتظامیہ انوالو ہے, کہیں نہ کہیں میڈیا انوالو ہے, کہیں نہ کہیں سول سوسائٹی انوالو ہے, اور کہیں نہ کہیں تاجر خود بھی انوالو ہے. تو یہ سب اسٹیک ہولڈر جب اپنی اپنی ذمہ داری سب مل کے پوری یعنی کریں گے ہاں جی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بھی قابو پائی جا سکتی ہے. بالکل. اور پروگرام ہمارا چونکہ اب اختتام کی جانب رواں ہوا ہے, اور آخر میں آپ مختصراً بتائیے جو مقبوضہ کشمیر کی ہائی کورٹ نے زوجیلا پاس کے 0 پوائنٹ اور اس کے آس پاس برفانی اسکوٹروں اور برف گاڑیوں کے استعمال سمیت تمام جو تجارتی سرگرمیاں ان پر پابندی عائد کی ہے, مقبوضہ کشمیر کی ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں پہلے آپ میسیج پڑھیں تاکہ پروگرام تھوڑا سا یہ ہاں, بہت زیادہ خوش ہو ہمارے جائے نا. جو ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں. جی, محمد صدیق ڈار ہمارے ساتھ شامل ہوئے, کہتے ہیں السلام علیکم آر جے شبنم آپی اور محترمہ آر جے سعید الرحمان صدیقی بھائی اور آل سویٹ لسنرز فرام 89.4 شو از سپر. محمد صدیق ڈار ہیں جی, یہ نیلم ویلی ٹھنڈا پانی آزاد جموں کشمیر سے ہمارے ساتھ ہمیشہ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ جی, آپ کی طرف سے جتنے آر جیز کو آپ نے سلام کہا سب تک پہنچ گیا. اور انہوں نے کہا جی FM 89.4 کے تمام سویٹ آر جیز کو میرا سلام. وعلیکم السلام جی, پہلے ہی آپ کا سلام پہنچ گیا تھا. اور ساتھ انہوں نے لکھا جی کہ ماشاء اللہ نائس لکنگ اینڈ آسم وائس, کیپ اٹ گڈ ورکنگ. بہت شکریہ جی آپ کی تعریف کا, اور یہی آپ کی جو تعریف ہے ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ شامل ہیں ظفر احمد چودھری, اور یہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ. گل اشتیاق گجر ہیں اور یہ بالا کوٹ سے ہمیں سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی, گل اشتیاق گجر بہت بہت شکریہ. آپ سب ہمارے ساتھ ساتھ ہیں, اور نہ صرف ساتھ ہیں بلکہ موجودگی کا احساس بھی دلایا آپ نے اپنے جو کامنٹس ہیں ان کی صورت میں. اور جی اب سعید الرحمان صاحب, ہم اپنے آخری جو سوال ہے اس کی جانب چلتے ہیں. جو مقبوضہ کشمیر ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ زوجیلا پاس اور 0 پوائنٹ کے آس پاس کے جو علاقے ہیں وہاں پہ جو تجارتی سرگرمیاں برف اسکوٹروں برف گاڑیوں کے استعمال پر جو سختی سے ایک پابندی عائد کی ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی بڑا اچھا حکم دیا ہے مقبوضہ کشمیر ہائی کورٹ نے. میں تو بڑا پسند آیا, اس لیے سوال میں بھی آپ نے جب شامل کیا تو بڑا خوش ہوا کہ آپ نے اچھے سوال کا انتخاب کیا تھا. کہ ہم نے ابھی پہلے بھی کی بات جنگلات کے کو بنیاد بنا کے, کہ کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا ایشو ہے دنیا پوری میں. کشمیر میں متاثر ہو رہا ہے. کشمیر جو ایک قدرتی حسن کی سرزمین تھی, یہاں پہ بھی وہ کلائمیٹ چینج کی جو ہے نا وہ خمیازے ہمارے بھگت رہے ہیں. تو یہ کس وجہ سے بھگت رہے ہیں؟ یہ جو بات مقبوضہ کشمیر کی ہائی کورٹ نے کی ہے نا, کہ وہ دیکھیں زوجیلا بائی پاس وہ پورا ایریا جو ہے نا وہ کارگل سے لداخ سے ویلی کو ملاتا ہے,
اور وہ برف باری ہوتی ہے وہاں پہ، اور برف اتنی ہوتی ہے کہ 6 ماہ وہ راستہ بند رہتا ہے، اتنی برف باری ہوتی ہے. ہوں اور اب بائی پاس بننے کی وجہ سے 0 پوائنٹ پہ جو ہے نا سیاح بہت زیادہ آنا شروع ہو گئے تھے، اور پورے انڈیا سے وہاں پہ جو ہے نا وہ جو سیاح آ رہے تھے، تو وہ ادھر کا انوائرمنٹ بڑا متاثر ہو رہا تھا. وہاں پہ جو ہے نا برف گاڑیاں، برف سکوٹر، پھر اس طرح کے بہت سارے کھیلوں کے مقابلے شروع ہو گئے تھے. پھر اس طرح کے لوگوں نے کھوکھے بنا لیے تھے، شاپس بنا لی تھی. پھر وہاں پہ گندگی اور اس طرح کے جو تھا سلسلہ، تو اس پہ مقبوضہ کشمیر ہائی کورٹ نے یہ حکم سنایا کہ بھائی یہ بند کریں، یہ مذاق نہ کریں. آخر کو یہ جو برفانی گلیشیئر ہیں یا اس طرح کے علاقے ہیں، یہی ہیں علاقے کہ جن کی وجہ سے پورا بھارت جو ہے نا وہ پانی حاصل کرتا ہے پورے اس بالکل. کا. یہاں پہ اگر یہ سرگرمیاں آپ شروع کر دیں گے اور ان کو اس کا انوائرمنٹ اور قدرتی حسنہ متاثر کریں گے، تو یہ بڑی پوری طرح ہم اس کو بھگتیں گے. اور یہ اتنا کافی ہے کہ روڈ بن گئی ہے، وہاں ٹریفک رواں دواں ہے جہاں پہ برف ہوا کرتی تھی، لیکن اس سے زیادہ تقریب کاری کی ہائی کورٹ نے یہ بات کہی ہے کہ ہائی کورٹ کو کم از کم اس پہ رکاوٹ بنے گی ہوں اور یہ بس کر دیں. اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اس پہ جو ادارہ تحفظ ماحولیات کشمیر ہے، اس نے اس پہ امپلیمنٹ بھی کروایا ہے، جو مجھے رپورٹس ملی ہیں کہ بھائی وہاں پہ انہوں نے یہ سرگرمیاں بند کر دی ہیں. اچھا. اور بہت سارے لوگوں نے شور بھی کیا ہے جو وہاں کے تھے، اپنا انڈیا سے آ کے وہاں پہ لوگ انویسٹ کر رہے تھے، بنا رہے تھے، تو انہوں نے بڑا شور بھی کیا. ٹھیک ہے، لوکل لوگوں کا روزگار ملنا چاہیے، میں تو اس بات کا حامی ہوں، لیکن یہ کہ آپ اس سے زیادہ اہم جو ہے نا وہ چیز ہے وہاں کا ایک انوائرمنٹ وہ متاثر جو ہو رہا تھا. میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا انیشیٹو ہے جموں کشمیر ہائی کورٹ کا. تو اس طرح کے آرڈرز ہمارے ہاں بھی ہونے چاہیے، اور ہماری عدالتیں بھی ماشاءاللہ اس والے سے احکامات صادر کرتی رہی ہیں. ہم نے بھی مہنگائی کا اور یہ اس طرح کی چیزوں کا ذکر کیا، تو ہماری بھی عدالتوں کے بہت سارے احکامات ہیں. دودھ جو ہمارا ملاوٹ والا ہوں فروخت ہوتا تھا، اس پہ بھی عدالت کے احکامات کی وجہ سے وہ آپ کی جو فوڈ اتھارٹی بنی، وہ بھی ہمارے عدالت کے احکامات کی روشنی میں. تو عدلیہ بڑا ایک جاندار رول ادا کر سکتی ہے. جہاں حکومتیں غفلت جو ہے دکھاتی ہیں، وہاں پہ عدلیہ اس کا گیپ جو ہے نا پورا کرتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا انہوں نے ایک حکم سنایا ہے مقبوضہ کشمیر کی ہائی کورٹ نے. میں تو اس کو اپریشیٹ کروں گا. زبردست. بہت بہت شکریہ سعید الرحمان صدیقی صاحب. آج کے موضوعات پر آپ نے بہت تفصیلاً جو تجزیے اور تبصرے وہ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں پیش کیا، اور جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے سننے والے ہمارے ساتھ رہے، سب کا بے حد شکریہ. اور انشاءاللہ جی اگلے ہفتے کو کشمیر نامہ میں مختلف نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. سعید الرحمان صدیقی اور ساجدہ رفیق کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.